اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اندوناک واقعہ پچھلے دنوں اچھا میں ہوا، اور یقین مانیں جب سے اس واقعات کی ڈیٹیل سنی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پراپر کھانے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں اور اب تو دادی نانی بھی ہوں، اور چھوٹے بچوں سے لگاوٹ، کوئی راہ چلتا، ایون کوئی گندے سے گندے حلیے میں مٹی سے اٹا ہوا بچہ بھی ہو نا، تو اس کو دیکھ کر بھی پیار آتا ہے۔ لیکن ایک ماں جس نے ظلم و بربریت کے، کہتے ہیں نا، سب سے جو خطرناک اور خوفناک مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور اس ماں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میرے خیال میں ایسی جگہوں پہ مجھے لگتا ہے، میرا ایک دل سمجھتا کہتا ہے کہ شیطان بھی شاید جو ہے نا کہیں شرمندہ ہو جاتا ہوگا کہ یہاں تک تو شاید میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، یہاں کروا سکتا تھا۔ کوئی اتنا بھی حیوان ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں خدارہ اس معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ جب گناہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں شیطان، جب آپ شیطان کو اپنی روح بیچتے ہیں نا، جو سیٹنک سوسائٹی کے آپ ممبرز بنتے ہیں اور ان کاموں پہ پڑتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتے ہیں۔ اور جس کا عملی آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ایک اپنی ایک افیئر کے خاطر، ایک اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے اتنی پاگل ہو گئی کہ اس نے اپنے 3 معصوم اور خوبصورت بچے جس طرح اپنے ہاتھ سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا، بیان سے باہر ہے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میرا بس نہیں چلتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک عورت میرے سامنے ہو، اس کو عورت کہنا عورت ذات کی توہین ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سی وہ مخلوق ہے کہ اس کا تو وہ انجام ہونا چاہیے کہ دیکھیں کتنے لوگ اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں، بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترستے ہیں۔ بچے جو فرشتے ہیں، اللہ کا بہت پیارا تحفہ ہیں، اور اس طرح کی بربریت، اور بہرحال یہ میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا، میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میرا بھائی آج کل آیا ہوا ہے امریکہ سے، تو وہ مجھے منع کر رہا تھا کہ تم مت پڑھو اتنا، کہ میری 2 دن سے اتنی طبیعت اس کو پڑھ کے سن کے خراب ہو رہی تھی، لیکن میں آج بات کرنا چاہ رہی تھی پر میں کر نہیں پا رہی۔ بہرحال میں ایک انسان کی اتنی خوفناک شکل پہ، روپ پہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں انسان ہوں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے اور اپنے اندر کے شیطان سے محفوظ رکھے۔ جی، ایک تو بہت زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے چیزوں کا گم ہو جانا، خاص طور پہ کسی جولری کا، قیمتی جولری کا، گھر کی اور چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، کبھی اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز جو آپ کی ملکیت ہے اور وہ اس طرح چوری کر لی جائے یا غائب ہو جائے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک فائنینشیل نقصان کی وجہ سے آپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، لازمی آپ کی محنت کی کمائی ہوتی ہے، لیکن ایک یہ کوفت ہوتی ہے نا کہ آپ کی کسٹڈی میں بھی چیز محفوظ نہیں ہے، اور کوئی آیا اور آپ کی چیز اٹھا کے لے گیا، اور جو غصہ آتا ہے نا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ 3-4 بار اس طرح کی چیزیں ہوئی، چوری ہوئی، اور بہرحال تو مجھے یہ کافی لوگوں نے کہا، اور کہا کہ اس کا بتائیں، کوئی اس کے لیے مجرب عمل بتائیے کہ جس سے ہم اپنا کھویا ہوا سونا یا جو بھی کوئی قیمتی چیز گمی ہے وہ واپس مل جائے، یا اس کا کوئی پتہ چل جائے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ آپ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈیمانڈ کو، اس کے لیے بہت سادہ سا عمل ہے، لیکن یا تو یہ عمل آپ 11 دن کریں گے، 21 دن کریں گے، اگر 21 دن تک کچھ نہیں ہوتا تو اس کو بڑھا کے 70 سے 90 دن تک یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو روز ایک بار آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد
کوئی ٹائم طے کر لیجئے، یا ایسے وقت فرض نماز کے بعد جب نوافل پڑھے جا سکتے ہوں تو آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے حاجت کے نیت کر کے آپ نے اس کے بعد جب ہم قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، اس کے بعد الحمد شریف کے بعد جب کل شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ نے کل کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے. بہت دل سے، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے اس میں، اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ نے ورد اپنے زبان سے جاری کر دینا. اس کا کوئی خاص نمبر نہیں ہے، اس کا کوئی خاص وہ ٹائم نہیں ہے کہ اتنے پیریڈ پڑھنا ہے. یہ آپ کی طلب پہ ہے، یا آپ کے اندر سے ایک جذبے پہ ہے کہ کتنا آپ مطلب بغیر گنتی کے پڑھیے، اور بس پڑھتے جائیے جب تک آپ کا وہ خشوع و خضوع قائم ہے. اور پھر اس طرح کر کے آپ رکوع میں جائیں اور پھر بیٹھ کر سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر یہی عمل دہرائیے. 2 رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد کل شریف کا ورد کرنا ہے، کوئی اس میں مخصوص نمبر نہیں ہے. اور اللہ سے پھر آخری میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا نقصان ہوا، یہ جو میری چوری ہوئی، مجھے اس کا پتہ چل جائے، مجھ تک میری چیز امانت پہنچ جائے، اور تمام یہ عمل جاری رکھے. امید تو ہے کہ 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا چیزیں مل جائیں گی، اور آپ کا جو بھی چور ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گا. ورنہ 21 دن سے اس کو آپ 90 دن تک لے جا سکتے ہیں. اور ایسے کئی اس میں ایسے واقعات بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں کہ جن کے بہت قیمتی، بہت بڑی بھاری تعداد میں سونا گیا، اور اللہ نے اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مل گیا. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں.